تمام تر کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کے پاک کلام الرحمن میں سے جن آیات مقدسات کی تلاوت کی، ان آیات مقدسات کے ضمن میں آج ہماری گفتگو کا عنوان شان غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ دعا فرمائیں رب لم یزل ان آیات مقدسات کے ضمن میں میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین ذی وقار، 5ویں صدی ہجری کے آخر میں دنیا اسلام میں شدید انتشار پیدا ہو چکا تھا۔ مسلمان مختلف گروہوں میں بٹ کر اپنی اجتماعی قوت کھو بیٹھے تھے۔ اسلام میں طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ مسلمان غیر اسلامی شعار کو اپنائے ہوئے تھے۔ ہر طرف محرومی، شقاوت، جبر و استبداد اور فسق و فجور کا دور تھا۔ عباسی خلفاء کی حیثیت شاہ شطرنج سے زیادہ نہ تھی۔ اندلس میں اسلام دم توڑ رہا تھا اور دوسری جانب صلیبی آفت بن کر ارض مقدس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ان حالات میں اہل علم کا یہ حال تھا۔ حنابلہ اور معتزلہ میں جنگ برپا تھی۔ احناف و شوافع آپس میں دست و گریبان تھے اور شیعہ سنیوں کا الگ فساد برپا تھا۔ یہ وہ مختصر حالات ہیں جن میں ملت اسلامیہ پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے اور درد دل رکھنے والے حضرات خون کے آنسو رو رہے تھے۔ یک رحمت الہی جوش میں آئی اور
اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک مرد کامل کا ظہور ہوا جس کی مسیحائی سے امت مسلمہ کے تن مردہ میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی، جن کے ظہور کی بشارتیں زمانہ ابی علی بن بشار بصری رحمت اللہ علیہ سے اولیاء کرام دیتے آ رہے تھے۔ یہ مرد کامل، قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، الشیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جنہیں آج عالم اسلام غوث الاعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ کا نام عبد القادر اور آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ سن 470 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ایران کے صوبہ گیلان میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ان کا سلسلہ نسب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں جا کے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں جا کر ملتا ہے۔ گویا کہ آپ حسنی اور حسینی دونوں سید ہیں، دونوں طرف سے، اس لیے آپ کو جو ہے نجیب الطرفین سید کہتے ہیں۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ گیلان کے روسا میں سے مقرب بارگاہ الہی اور تقوی کے پیکر تھے۔ عزیزان محترم، آپ کا جو لقب مبارک ہے محی الدین، اس کے معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کا لقب یہ جو محی الدین ہے، یہ نہ تو آپ کے والدین نے آپ کو عطا کیا ہے اور نہ ہی خود آپ نے یہ لقب اپنا رکھا ہے، تو یہ لقب کہاں سے آپ کو ملا؟ محی الدین آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر سے واپس آ رہا تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے روز میں شہر بغداد میں داخل ہوا تو مجھے ایک ضعیف العمر شخص نظر آیا، جو ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ عبد القادر ادھر آؤ، مجھے سہارا دو۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور جیسے ہی میں نے اپنا دست مبارک اس کے ساتھ مس کیا، اس کے اوپر رکھا سہارا دینے کے لیے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ضعیف العمر شخص، وہ ضعیف ناتواں کمزور جو اٹھتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا،
کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اوپر رکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک وہ صحت یاب ہونے لگا ہے، صحت یاب ہو گیا۔ اور یہ منظر بڑا عجیب تھا میرے لیے کہ صحت یاب بھی ہو گیا اور چلنے بھی لگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور یہ ضعیف العمر اتنی یعنی آپ کی کمزوری؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے عبد القادر مبارک ہو تمہیں، میں تمہارے جد امجد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہوں، جو کہ کمزور ہو رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے توسل سے مجھے صحت مند کر دیا ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا، شہر بغداد کی جامع مسجد میں پہنچا۔ جیسے ہی میں وہاں انٹر ہوا، داخل ہوا، تو لوگ مجھے، جو سب سے لوگوں میں سے پہلا شخص مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے مجھے کہا یا محی الدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے دین کو زندہ کرنے والے ہمارا سلام قبول کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میری حیرت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا کہ ادھر میں نے دیکھا کہ ضعیف العمر شخص پر میں ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اور ادھر میں ابھی انٹر ہی ہوا ہوں اور سب سے پہلے جو شخص مجھے پکار کر کہہ رہا ہے، سلام کے حوالے سے عرض کر رہا ہے کہ یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے ہمارے سلام کو قبول کیجئے، تو میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز جمعہ ادا کی اور اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں، بہت بڑا جم غفیر ہے، لوگ میرے قریب آئے، مجھ سے مصافحہ کرنے لگے اور مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ میری دست بوسی کرنے لگے، میرے ہاتھوں کو چومنے لگے، ہاتھوں کو چومنے لگے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنی زبان سے کہتے یا محی الدین یا محی الدین، یہ پکارتے چلے جا رہے تھے اور میرے ہاتھ پر جو ہے وہ بوسہ بھی دیتے جا رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ لقب جو ہے یہ اللہ کی عطا سے مجھے ملا ہے۔ رب لم یزل نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل مجھے اس لقب سے جو ہے نوازا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ نے اس لقب کا حق ادا کیا، اور اسلامی عقائد و نظریات پر جو مردنی کیفیت طاری تھی آپ نے اس کو حیات نو عطا کی اور اسلام کی روح کو بیدار کیا۔ مناقب غوث اعظم کے سلسلے میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک شرح لکھتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کتاب ہے اس کی آپ نے شرح لکھی، اس میں فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعتقاد کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں دین ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی ظاہری اعمال کا نام جو ہے، آپ فرماتے ہیں ظاہری اعمال کا نام ایمان ہے
اور باطنی اعتقاد کا نام دین ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں ملیں تو اس کے مجموعے کو جو ہے ایمان اور جو ہے دین جب ملتے ہیں تو فرماتے ہیں دونوں جب ملتے ہیں تو اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اس کو اسلام ظاہری اعمال کا نام اور ایمان باطنی اعتقاد کا نام۔ اب یہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال جب ملتے ہیں تو فرماتے ہیں دین بن جاتا ہے، مجموعہ بن جاتا ہے وہ دین۔ تو گویا کہ دین وہ جامع نظام ہے جو بنی نوع انسان کے عقائد و اعمال، ظاہر و باطن، صورت و معانی، روحانیت اور جسمانیت پر مشتمل ہے۔ ایسے نظام کا احیاء نبی مرسل یا اس کے کامل ترین نائب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صدی کے آخر میں ایسی ہستیوں کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، نشاندہی فرمائی، جن سے تجدید دین کا فریضہ انجام پذیر ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ تجدید اور احیاء میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے۔ تجدید اور احیاء میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے۔ مجددین کی فہرست میں ابتدا سے لے کر اس وقت تک بہت سے حضرات کے اسماء گرامی پائے جاتے ہیں، مگر محی الدین کا لقب کہیں نظر نہیں آتا۔ مجددین کی بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کہیں پر آپ کو محی الدین کسی کے ساتھ لگا ہوا نظر نہیں آئے گا، سوائے حضور شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ کو یہ لقب محی الدین جو عطا ہوا ہے یہ صرف اور صرف آپ کا خاصہ ہے۔ اسلام کے مطالعے سے یہ امر پائے ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ احیاء دین کا اہم ترین فریضہ حقیقتاً جناب غوث اعظم کی ذات گرامی سے ہی پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جب آپ 18 برس کی عمر تک پہنچے اپنے گاؤں میں آپ رہتے رہے، اور جب 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ازاں علم کے حصول کی خاطر 488 ہجری میں آپ بغداد تشریف لے گئے، اور سن 490 ہجری تک آپ نے علماء بغداد سے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کیے، اور پھر علوم کی فراغت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن یعنی مجاہدات میں جب آپ نکلے، مجاہدات فرمانے کے حوالے سے علوم سے فراغت حاصل کی، تو علماء کرام نے لکھا کہ 40 دن تک آپ کو دیکھا گیا کہ آپ عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا، پھر آپ ساری رات مجاہدات میں لگے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ علماء کرام نے لکھا کہ آپ کی شان یہ ہے،
ہر رات میں آپ ایک قرآن پاک مکمل فرما لیتے تھے، اور 40 روز تک آپ نے جو ہے بغیر کھائے پیے آپ مستقل جو ہے مجاہدات کرتے، اور اس انداز سے کرتے کہ دنیا سے کٹ کر رہ جاتے، اس طرح اپنے رب سے لو لگاتے۔ گرامی قدر حضرات، آپ مجاہدات کرتے رہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو سلسلہ ہے یہ مرید ہونے کا، آپ باقاعدہ علوم سے فراغت کے بعد مجاہدات فرمانے کے بعد آپ باقاعدہ طور پر جو ہے اپنے شیخ کامل سے بیعت ہوتے ہیں، اور بیعت ہونے کے بعد ان کی خدمت میں رہے، اور پھر وقت مختصر ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کی خدمت میں رہے، فیض حاصل کرتے رہے اپنے شیخ کامل سے، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر آپ جو ہے درس و تدریس کا جو ہے سلسلہ آپ نے جاری کیا، لوگوں کو جو ہے مستفیض کرتے رہے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ظہر کی نماز کے بعد جاگتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، جاگتے ہوئے، نیند کی حالت میں نہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ جلوہ گر تھے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جلوہ گری ہوئی آپ کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار سے مشرف فرمایا، اور فرمایا بیٹا عبد القادر، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو، خطبہ ارشاد کیوں نہیں فرماتے ہو؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کی شان پر قربان ہو جائیں، پیارے آقا یہ بغداد کے اندر لوگ جو ہے بڑے فصاحت والے ہیں، عربی لوگ ہیں، اور میں اجمی ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان کو خطبہ کیسے دوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں نے اپنا منہ کھولا تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مہربانی فرمائی، فرمایا کہ میرے منہ کے اندر 7 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اب آپ خود دیکھ لیں شان حضور غوث اعظم کی کہ جس کے منہ مبارک کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہو، اس کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حضرت باب العلم حضور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ آئے اور آپ نے فرمایا بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ فرماتے میں نے منہ کھولا تو حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 6 مرتبہ میرے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ جب آپ جانے لگے تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی اے شیر خدا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن سے نوازا ہے، آپ نے 6 مرتبہ، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بیٹا حضور کی برابری میں کیسے کر سکتا ہوں، حضور کی برابری میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ادب ملحوظ خاطر ہے، کریم آقا کی ذات کہاں اور ایک غلام کی ذات کہاں؟ ایک غلام اپنے آقا کا کیسی برابری کر سکتا ہے، کیسے برابری کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر
وہ لوگ نادان ہیں جو آج دنیا میں ایک ترازو لے کر بیٹھ گئے ہیں، میرے نبی کی جو ہے شان کو ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے پیمانے لے کر جو ہے وہ بیٹھے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی شان کو ناپنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، میرے نبی کی شان وراء الورا ہے، اور وہ وراء الورا شان والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اپنے عبد القادر محبوب سبحانی کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں، بیٹا عبد القادر، جس طرح میری شان تمام نبیوں کے اندر وراء الورا ہے، میں امام الانبیاء ہوں، آپ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر آپ امام الاولیاء ہو، آپ کی شان اولیاء کے اندر ایسی ہے جس طرح میری شان انبیاء کے اندر ہے، یعنی میں امام الانبیاء ہوں۔ اور بیٹا عبد القادر آپ کی شان یہ ہے، رب لم یزل نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ تمام اولیاء کے اندر آپ کی شان ایسے ہے جیسے میری شان نبیوں کے اندر ہے، آپ کی ولیوں کے اندر ایسی شان ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جتنے اولیاء ہیں تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ اور آج جو ولی کامل ہے، جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اور یقیناً وہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے آپ کو حضور غوث اعظم کی غلامی میں نہ دے دے اور ان کا قدم اپنی گردن پر نہ تصور کر لے، وہ اس وقت تک ولایت کے منصب سے نوازا ہی نہیں جاتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان وراء الورا ہے۔ دعا فرمائیں رب لم یزل ہم سب کو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔